پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب۔ اس کی ایک باندی تھی تو یہ 2-3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو سویبا کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو وہ دودھ پلائے۔ سویبا نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں۔ وہ گھروں میں جاتیں، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتیں۔ مائیں جس کو پسند کرتیں اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتیں۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں۔ ہاں صرف ایک دائی رہ گئی۔ اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ تھی ابو زویب کی بیٹی حلیمہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا کہ دائیاں اس سے دور ہی دور رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد۔ دائیوں نے سنا کہ محمد یتیم ہے، باپ کے سایہ سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولی اس یتیم کو لے کر کیا کرے، اس کا دادا ہمیں کیا دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں، اسی یتیم کو لیے لیتی ہوں۔ خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچہ کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔